الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو کور کیا تھا لیسن، اگر میں شروع سے بات کروں تو ہمارا پہلا لیسن تھا حروف الہجاء اور حرکات کے بارے میں، وہ ہم نے کور کیا۔ اس کے بعد ہم نے حروف الہجاء اور حرکات کو ملا کے دیکھا کہ وہ ایک کلمہ کی شکل آتی ہے، لفظ یعنی الفاظ بنیں گے۔ تو ان پہ الفاظ میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو کلمہ ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، دوسرا فعل ہوتا ہے، تیسرا حرف ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی مختصر ڈیفینیشن ڈسکس کی اور اس کے بعد ہم جو اسم ہے نا اب اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب ہمارا کافی سارے لیسن جو ہے نا وہ صرف اسم پہ رہیں گے۔ اسم کی ہر لحاظ سے ڈسکشن کرنے کے بعد، اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد، ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم جب اس قابل ہو جائیں گے کہ جملہ اسمیہ بنا سکیں، یعنی اسم کو استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل جملہ بنا سکیں، تو پھر ہمارا یہ اسم والا حصہ جو ہے نا یہ کور ہو جائے گا۔ پھر ہم آ جائیں گے فعل کی طرف، وہ یعنی اس کورس کا پارٹ 2 ہے۔ اور جو حرف ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، دونوں کے ساتھ، اسم میں بھی استعمال ہوگا، فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، اور پھر جب ہم اسم اور فعل کو ملا کے جملے بنائیں گے تو اس میں بھی استعمال ہوگا۔ تو ہماری پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے اسم کی جنس ہے نا، ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ اسم کو ہم نے 4 پہلوؤں سے، 4 لحاظ سے دیکھنا ہے۔ اس میں ایک تھا جنس، تو جنس کا مطلب یعنی جینڈر، یعنی مذکر یا مؤنث۔ تو یہ اسم کے بارے میں اس کی جو جنس ہے یعنی مذکر یا مؤنث، اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ جس اسم کو ہم جملے میں استعمال کرنے لگے ہیں اس کی جنس کیا ہے، تو تب تک ہم صحیح جملہ نہیں بنا سکیں گے۔ کیونکہ عربی زبان میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں پہلے اسم کی جنس پتا ہو، کیونکہ جو اس کے ساتھ آگے فعل آئے گا یا سم ٹائم جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وہ اس کی جنس کے مطابق آتا ہے۔ مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے بغیر اس اہمیت کو سمجھے ہوئے جملہ بنانے کی کوشش کی تو ممکن ہے ہم مذکر کے ساتھ مؤنث والا فعل لگا دیں یا مؤنث کے ساتھ مذکر والا فعل لگا لیں۔ تو پہلے ہم نے تعین کرنا ہے کہ کوئی اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی مذکر اور مؤنث میں چیک کرنے کے لیے ہم مؤنث سائڈ جو ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی تفصیل دیکھ لیں گے۔ کوئی بھی اسم ہوگا اس کو مؤنث کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کے کرائیٹیریا پہ پرکھ لیں گے، یا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مؤنث ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مؤنث کے حساب سے استعمال کریں گے۔ اگر مؤنث نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر وہ مذکر ہے، پھر اس کو ہم مذکر کے حوالے سے استعمال کر لیں گے۔ تو مؤنث کو چیک کرنے کے لیے ہم نے 3 چیزیں طے کی تھی کہ 3 لحاظ سے ہو سکتا ہے تو مؤنث۔ ایک ہے مؤنث حقیقی، دوسرا ہے مؤنث لفظی، تیسرا ہے مؤنث سماعی۔ پھر ہم نے ان کی تفصیل دیکھی تھی کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جو حقیقت میں ایک مؤنث ہو جس کے اگینسٹ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے، جیسے ماں ہے تو اس کے اگینسٹ چونکہ مذکر باپ ہے تو لہذا وہ مؤنث حقیقی ہے، ایک مثال ہے۔ باقی ہم نے مثالیں ساری دیکھی ہیں اپنے نوٹس میں۔ مؤنث لفظی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طرح کی علامات ہیں، یا تو تا مربوطہ یعنی گوتا آخر میں ہو اسم کے، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اس میں مؤنث ہے لفظی۔ اسی طرح دوسری تھی الف مکسورہ، اگر کسی اسم کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی اسم مؤنث ہے۔ اسی طرح ایک تیسری علامت تھی الف ممدودہ، یعنی وہ جس میں مادہ آتی ہے اور آخر میں حمزہ آتا ہے۔ تو ان 3 میں سے کوئی بھی علامت کسی اسم کے آخر میں ہو تو ہم طے کر لیں گے کہ یہ اسم مؤنث ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ کسی مؤنث اسم کو چیک کرنے کا کیا ہے؟ وہ تھا مؤنث سماعی، یعنی مؤنث حقیقی کی بات ہم نے کی، پھر مؤنث لفظی کی بات کی، اور تیسرا طریقہ ہے مؤنث سماعی۔ سماعی یعنی سماعت سے جس کا تعلق ہو، سننے سے تعلق ہو۔ تو اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی مؤنث حقیقی بھی نہیں ہے
اور مؤنث لفظی پہ بھی وہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر تیسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل عرب جن کی زبان ہے عربی، ان سے ہم چیک کریں گے کہ وہ کسی اسم کو مذکر مانتے ہیں یا مؤنث۔ تو اگر کوئی اسم مؤنث حقیقی بھی نہیں ہے اور مؤنث لفظی بھی نہیں ہے، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم چیک کریں گے کہ اہل عرب اگر اس اسم کو مؤنث کہتے ہیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ مؤنث، اور اگر وہ کہیں کہ جی نہیں یہ مذکر ہے تو پھر ہم اس کو مذکر مانیں گے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اس کی تفصیل ہمارے لیسن نمبر 3 میں ہے، اور پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو ان تین کے علاوہ کچھ ہم نے استثناء کی بات کی تھی کہ کوئی بھی رول ہم پڑھیں گے، نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد جتنے قواعد آئیں گے، تقریباً ہر قاعدے میں، ہر لیسن میں آپ کچھ ایکسیپشنز دیکھیں گے کہ ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا رول تفصیل سے جائزہ لیں گے، لیکن پھر بھی 100% چیزیں اس میں فٹ نہیں آئیں گی۔ تو جو چیزیں اس میں فٹ نہیں آئیں گی، وہ چاہے 1% ہوں یا اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ، وہ اس کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں، یعنی استثناء ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہر قاعدے پہ ہر چیز فٹ نہیں آئے گی، پچھلی کلاسز میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو اسی طرح یعنی اس میں مؤنث جو چیک کرنے کے ہم نے 3 طریقے وضع کیے ہیں، ابھی بھی بات کی ہے، پہلے تفصیل سے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو ان کے علاوہ جو ہے نا کچھ اسماء ایسے ہوں گے جو ان تینوں رول سے مستثنا ہیں، یعنی پھر بھی وہ مؤنث ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں، جیسے مؤنث حقیقی ہے، مثال کے طور پر جیسے مؤنث لفظی ہے کہ آخر میں اگر گول تا یعنی تائے مربوطہ آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے اسم، لیکن بعض ایسے بھی اسماء ہیں جن کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن وہ مذکر ہیں، جیسے اسامہ، جیسے حذیفہ، جیسے خلیفہ۔ تو اس طرح کی چند الفاظ ہیں، یہ زیادہ تعداد نہیں ہوگی، کیونکہ اگر بہت زیادہ ہو تو پھر تو وہ رول کو سمجھنا بیکار ہے، اس کی پھر وہ اگر اپلائی نہیں ہو رہا زیادہ چیزوں میں تو پھر تو وہ رول نہیں ہے۔ تو رول وہی ہے جو کم از کم 95% چیزوں پہ اپلائی ہوگا، یعنی جس کے آخر میں تا مربوطہ آئے گی وہ اسم مؤنث ہی ہوگا، لیکن چند ایک الفاظ ہوں گے ان کو ہم ویسے بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے 2-3 نام میں نے ابھی لے دیے، اسی طرح چند ایک نام اور ہوں گے، باقی جتنے بھی ہوں گے جس کے آخر میں تا مربوطہ آئے گی وہ اسم مؤنث ہی ہوں گے۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی، پھر اس کی مثالیں ہیں، اگر آپ نے ایکسرسائز کی ہے تو آپ پہ اب تک واضح ہو چکا ہوگا۔ مجھے 1-2 سوال آئے ہیں، وہ میں اینڈ پہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا، ورنہ اگر یہاں ٹائم نہ ہوا تو پھر جس نے مجھے سوال بھیجا میں اس کو انڈیویجولی جواب دے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جی آج کا ہمارا نیکسٹ لیسن کیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس اسم کی 4 مختلف حیثیتیں ہیں جن کو ہم نے چیک کرنا ہے کوئی بھی جملہ بنانے سے پہلے۔ ایک تو ہم نے ڈسکس کر لی جنس پچھلی کلاس میں، جس کو ابھی میں نے تھوڑا ریوائز کیا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے وسعت، ہم نے اس کا مختصراً ذکر کیا تھا شروع میں کسی کلاس میں، اور وسعت جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی، تو اس کی شکلیں ہیں 2، یعنی ہم دیکھیں گے کہ یا تو اسم یہ جو ہے یہ نکرہ ہے اور یا یہ معرفہ ہے۔ نکرہ ہوتا ہے عام اسم جس کو ہم یعنی کسی شخص، چیز، جگہ یا کام کا جو نام ہے وہ اگر کامن ہے یعنی ہر ایک میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جب ہم اس کا ذکر کریں تو پتہ نہ چلے کہ یہ کسی خاص چیز یا شخص یا جگہ کا نام ہے بلکہ ایک عام نام ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ، انڈیفینٹ۔ اور دوسرا ہے معرفہ یعنی ڈیفینٹ، جب ہم کسی چیز کو خاص کر دیتے ہیں۔ مختصر مثال یہ ہے کہ جو کہا جائے کہ جی شخص، تو شخص تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوگا نکرہ۔ اگر ہم کہہ دیں اسلم تو پھر اب اس کا مطلب ہم کسی خاص شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا نام اسلم ہے، وہ بولنے والے کے بھی ذہن میں ہے اور سننے والے کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ کس شخص کی بات ہو رہی، تو وہ معرفہ بن جائے گا یعنی ڈیفینٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے تو یہ ایک لیسن میں دونوں چیزیں کور
کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے جو نوٹس پہلے بھی جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ بالکل بیسک لیول کا کورس بنایا ہے تاکہ جو بہت ہی جو ہے نا بنیادی طرز کی جو تعلیم رکھتے ہیں، جیسے ایک آدمی میٹرک ہے یا اس سے بھی کم ہے یا ایف اے، اس کی زیادہ تعلیم نہیں ہے اور وہ صرف اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو آسان سے آسان تر بنایا ہے، چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے نوٹس میں بھی، اور کوشش ہوگی کہ کلاس میں بھی میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں، اس کی بیسک تک جاؤں. تو اس لیے ہم نے یہ جو نا اس نوٹس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 لیسن میں تقسیم کر دیا اس کو، وسعت کو. تو آج کا جو لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 4، اس میں نکرہ کو ڈسکس کریں گے ہم. بہت آسان ہے، بس آپ توجہ دیں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اچھا، اس میں نکرہ جیسے میں نے کہا کہ یہ عام اسم ہے، تو اس کی آگے 4 مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں مصدر اور اس میں مشتق. اچھا، اس میں ذات تو جو ہے نا کامن نام جو ہوتا ہے، اس میں صرف ایڈجیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کی صفت، خوبی یا خامی جس میں بیان کی جائے وہ ہوتا ہے. اس میں مصدر وہ ہے یعنی جو کسی کام کا نام ہے، یعنی اس میں زمانہ نہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا لیکن کام کا نام ہوگا. وہ تو فعل ہو جاتا ہے نا، یہ اس میں فعل بھی کہلاتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پتا چلتا. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنا مطلب پورا بتاتے ہیں، لیکن اسم میں زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے. تو اس میں مصدر کا تعلق تو فعل سے ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ملے گا، یعنی کسی کام کو کرنے کا نام. جیسے ہے پڑھنا، اب یہ کام ہے، یا پڑھانا یہ بھی کام ہے، لیکن اگر میں کہوں پڑھنا تو اس میں یہ تو پتا چل رہا ہے کہ کس کام کا نام ہے، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کوئی پرانی بات ہے یا آج کی بات ہے یا آنے والے وقت کی بات. اگر میں کہوں پڑھایا تو اب اس میں پتا چلے گا کہ یہ پرانی بات ہو رہی ہے. یا میں کہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں یا میں کل پڑھاؤں گا تو اس میں زمانہ آ گیا، اب یہ فعل بن جائے گا. لیکن اگر میں کہوں پڑھنا تو یہ اس میں مصدر ہے. اسی طرح اس میں مشتق جو ہے یہ یعنی کسی چیز میں سے ڈیرائیو کی جاتی ہے، جو ڈیریویٹر نام ہوتا ہے، یعنی جو مصدر ہوگا نا اسی میں سے ہم نکالیں گے الفاظ تو اس میں فعل بھی بن جائے گا اور فاعل بھی بن جائے گا، یعنی کام کرنے والا بھی. تو میں اب آپ کو یہ مختصر تعارف ہو گیا اس کا. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ سکرین پہ آپ کو نوٹ سامنے لا کے تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم دیکھ لیں. اچھا جی، جیسے ہم نے ابھی بات کی اسم کی وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا اچھا عربی زبان کا اسم یا تو کسی عام چیز، جگہ، شخص، صفت یا کام کے نام کو ظاہر کر رہا ہوگا، یا پھر وہ کسی خاص چیز، شخص، صفت یا کام کے نام کے لیے استعمال ہوگا. اس طرح اسم کے عام یا خاص ہونے کو اسم کی وسعت کہتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں، وہی جو ابھی میں نے بورڈ پہ لکھ کے آپ کو سمجھایا نا. اس میں معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن. ابھی لگتا ہے کسی کا جو ہے نا وہ مائک آن ہے، یہ پلیز بند کر لیں. اچھا، تو آج کے لیسن میں ہم اس میں معرفہ کو نہیں بلکہ اس میں نکرہ کو ڈسکس کریں گے. اگلا لیسن ہمارا اس میں معرفہ پہ ہوگا، تو اس لحاظ سے 2 لیسن ملا کے تو ہمارا یہ وسعت والا جو موضوع ہے یہ پورا ہوگا. اچھا، اس میں نکرہ عام چیز، جگہ، شخص، صفت یا کام کا نام ہوتا ہے. اس کی وسعت عام ہوتی ہے، اس لیے یہ غیر معین ہوتی ہے. مندرجہ ذیل اقسام سے مزید وضاحت ہو جائے گی. پہلے نمبر پہ کیا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں ذات یعنی کامن نام، ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام ہوتا ہے. جیسے کتاب. اب کتاب جب کہیں گے تو یہ اس کا مطلب ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب. جس کتاب کی بات ہو رہی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کیونکہ خالی لکھا ہوا ہے کتاب. تو کتاب کا مطلب ہے ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب. تو یہ ہے نکرہ کی ایک قسم. اسی طرح رجل کوئی ایک مرد، قلم کوئی ایک قلم، بیت کوئی ایک گھر، معلم کوئی ایک استاد. تو اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پہ، یہ آپ کے نوٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں یہ وہی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ ساری جو مثالیں ہیں نا یہ نکرہ کی ہیں.
والدن ہو یا بلدن ہو یا حیوان ہو، ہو، بنت، مدینہ. اچھا بلکہ یہ مدینہ سے مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ ہم المدینہ المنورہ کو مختصر بولتے ہیں مدینہ، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا وغیرہ میں. تو مدینہ کا جو ہی لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مدینہ النبی جو مدینہ منورہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم رول کی بات کریں، قانون کے تحت مدینہ کا مطلب ہے کوئی شہر. تو یعنی لاہور بھی مدینہ ہے، کراچی بھی مدینہ ہے، جدہ بھی مدینہ ہے، مکہ بھی مدینہ ہے، اور مدینہ تو مدینہ ہے. تو مدینہ سے مراد کوئی شہر، لیکن جو خاص مدینہ جس کو ہم عام طور پہ مدینہ کہتے ہیں اس کا اصل میں نام ہے المدینہ. تو وہ پھر معرفہ بن گیا. جب المدینہ کہیں گے نا تو پھر اس سے مراد وہ شہر ہے، شہر نبوی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے ساتھ ہم اس کی صفت لگاتے ہیں منورہ، تو وہ بن جاتا ہے المدینہ المنورہ. ایون مدینہ منورہ بھی کہیں گے نا تو اگر ہم عربی کے رول کے تحت بات کریں تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو پورا اگر کہیں اس کا نام ہے المدینہ المنورہ. تو یہ بات آپ کے لیے ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو. تو مدینہ سے مراد کوئی بھی شہر ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی شہر ہو اس کو آپ مدینہ کہہ سکتے ہیں. اس کی جمع ہوتی ہے مدن. تو لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے وہ ہے المدینہ المنورہ. اچھا جی، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس میں صفت. اچھا جی، ایڈجیکٹو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں صفت. اچھا جیسے قرآن مجید ہے. اب قرآن تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہی ہم یہ کورس بھی کر رہے ہیں. تو ساتھ جو مجید ہے نا یہ اس کی صفت ہے، یعنی بزرگی والا. اسی طرح عذاب علیم، تو عذاب تو ہم جانتے ہیں یہ ایک سزا ہے، اور جو ساتھ علیم ہے نا یہ اس کی صفت ہے، یعنی کس طرح کا عذاب ہوگا، دردناک. علیم کا مطلب ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے درد، اور علیم دردناک. تو دردناک عذاب. اس میں آپ دیکھیں گے کہ نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے، جو اس میں صفت والا حصہ ہے نا اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے. اسی طرح وردتن جمیلتن، وردتن کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اور جمیلتن کہتے ہیں خوبصورت کو. تو یہ خوبصورت کا لفظ جو ساتھ جمیلہ ہے نا یہ اس کی صفت ہے. اچھا رجلن ضعیفن، رجلن تو کہتے ہیں ایک آدمی، لیکن ضعیفن کا مطلب ہے ضعیف. ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں تو یعنی بوڑھا، جو زیادہ عمر کا شخص ہو. تو یہ اس کی صفت ہو گئی. اسی طرح بیتن قدیم، بیت تو کہتے ہیں گھر کو، اور قدیم کہتے ہیں پرانے کو. تو پرانا اس کی صفت ہے. تو یہ بیتن قدیم، یعنی قدیم جو ہے اس میں صفت ہے، اور بیتن جو ہے وہ اس میں، تو یہ ساتھ اس کی اس میں صفت لگا. تو یہ انڈر لائن جو کیا ہو نا قدیم، یہ ہے اس میں صفت. یہ ہو گئی اس کی دوسری قسم. اب ہم جو تیسری چیز ہے اس میں مصدر، اس کی بات کرتے ہیں. اس میں مصدر کیا ہے، ورب انفینیٹیو کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں. تو وہ اسم جو کسی کام کا نام ہو یا کام کے عمل کو ظاہر کرتا ہو. یاد رہے کہ مصدر میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو. اور اس سے مزید اسماء اور افعال بھی بنائے جا سکتے ہیں. مثلا قتل. اب قتل جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مار ڈالنا، کسی کی جان لے لینا. تو یہ مصدر ہے کیونکہ اس میں فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل تب بنتا ہے جب اس میں زمانہ بھی پایا جائے. اب قتل مار ڈالنا، اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا یہ ہوگا، یہ صرف اس کے ہونے کی بات ہو رہی ہے. قتل مار ڈالنا، تو یہ مصدر ہے. اسی طرح فتح کھولنا، علم علم جاننا، نصر مدد کرنا. تو جب تک یہ اس حالت میں ہوں گے تو یہ مصدر کہلائیں گے، یہ فعل نہیں کہلائیں گے. اس کی آگے ہم پھر اس سے کیسے فعل بنے گا، کیسے فاعل بنے گا، اس کی تفصیل آگے آئے گی. اچھا جو چوتھی قسم ہے وہ ہے اس میں مشتق، یعنی کسی چیز سے ہم نکالتے ہیں. ایک اسم ہوتا ہے اور اس میں سے کسی اور قسم کا اسم ہم اس میں سے ڈرائیو کرتے ہیں، ڈیریویٹو ناؤن ہوتا ہے یہ. ایسا اسم جو کسی مصدر سے بنایا گیا ہو، یعنی ابھی ہم نے جو اوپر بات کی نا مصدر کی، تو اس میں سے کوئی اور اسم بنایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈیریویٹو ناؤن. تو اس سے اسماء بھی بنتے ہیں اور افعال بھی بنتے ہیں. مثلا اسماء میں سے اگر لیں ہم قاتلون، اب دیکھیں نا ہم نے کہا اوپر بات کی تھی قتل، تو قتل سے
ایک تو اسم نکلا قاتل، اگر مختصر ہم کہیں تو قاتل، ویسے پورا نام لیں تو قاتلن، تو یعنی قتل کرنے والا، یہ بن گیا فاعل، اسی قتلن سے بنا ہے۔ تو جو فعل بنے گا وہ ہے قاتلا۔ اب قاتلا جو ہے نا یہ ہے ورب، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے قتل کیا، یا مختصراً کہیں تو ہم کہیں گے اس نے قتل کیا، یا مزید مختصر کرتے ہیں تو کہیں گے قتل کیا۔ تو جس شکل میں بھی ہم اس کی بات کریں، اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ زمانہ اس میں موجود ہے، یعنی ماضی میں یہ وقوع ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں قتلا، یعنی قتل کیا، اس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ مرد کے لیے ہوگا۔ ابھی ہم نے جو پہلے بات کی نا مؤنث مذکر طے کرنے کی، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جب مذکر کے لیے آئے گا تو قاتلا آئے گا، اور مؤنث کے لیے آئے گا تو پھر قاتلا نہیں آئے گا، پھر وہ ایک اور صیغہ ہے جو مؤنث کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ جملے میں جو اسم ہے یا جو فاعل ہے وہ مرد ہے یا عورت، تو پھر ہم اس کے حساب سے فعل استعمال کریں گے۔ تو قاتلا اس نے قتل کیا، یعنی قتلن جو تھا اس میں مصدر، اس سے ہم نے دو اسم مزید جو ہیں، دو چیزیں اس میں سے ڈرائیو کی، اس میں سے نکالی ہیں، ایک اس کا فاعل قاتلن اور ایک فعل یعنی قاتلا۔ اچھا ایک چیز اور ہے اس میں جامد، ایسا اسم جو کسی مصدر سے نہ لیا گیا ہو، مثلا ابراہیم، ابابیل، رجل، شجرۃ، بہتان وغیرہ۔ اچھا اس کی تفصیل آگے آئے گی، جہاں پہ یہ اس کا ذکر مزید استعمال ہوگا جب یہ، تو ہم اس کی تفصیل ڈسکس کریں گے کہ اس میں جامد اصل میں کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے تو اس کا جسٹ جو ہے نا یہ ایک ضمناً اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اچھا اس میں نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ سچویشن کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایک لگانا مناسب ہے یا کوئی لگانا مناسب ہے یا کچھ لگانا مناسب ہے۔ ان تینوں میں سے ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے ان تینوں میں سے کوئی الفاظ یوز کریں گے۔ تو یہ مین ڈسکشن تو ہماری اتنی ہے اس میں نکرہ کی، اس میں یعنی 4 قسم کا اسم ہوتا ہے اور وہ ہم نے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیا۔ اس میں بہت ہی سادہ ہے، بس آپ نے اس کو توجہ سے دوبارہ سے ریوائز بھی کرنا بعد میں، اور اس کی ایکسرسائز اگر دیکھیں گے تو بالکل وہی جو ابھی ہم نے بات کی ہے، اسم کی وسعت سے کیا مراد ہے، وسعت کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، وہی اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کی تعریف کریں اور مثالوں سے واضح کریں، یہی کام ہم نے ابھی کیا ہے۔ تو اس میں ذات کسے کہتے ہیں، اس میں صفت کسے کہتے ہیں، اس میں نکرہ کا اردو ترجمہ کرتے وقت کون سے الفاظ کا اضافہ کرنا ہوگا، ابھی یعنی 1 منٹ پہلے ہم نے یہی باتیں کی۔ تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے ان سوالوں کا جواب دینا۔ پھر آپ آگے دیکھیں گے تو اردو میں کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کرنے سے انہیں نکرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اصل میں جو عربی کے الفاظ ہیں نا، جیسے رجلن ہے، تو اب اس کا مطلب تو ہے ایک مرد یا کوئی ایک مرد، لیکن جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں ساتھ ایک یا کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اس کو مکمل اس کا مطلب ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے پڑھنے والے کو یا سننے والے کو کہ یہ نکرہ کی بات ہو رہی ہے، کسی عام شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو ورنہ اگر ہم ان کا اضافہ نہیں کریں گے تو پھر وہ معرفہ بن جائے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں نا شخص یا آدمی یا انسان، تو وہ معرفہ میں آئے گا، وہ پھر نکرہ میں نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم کوئی لگائیں گے یا ایک لگائیں گے یا کچھ لگائیں گے تو پھر واضح ہوگا کہ جی یہ کسی عام شخص یا عام چیز کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص کی بات نہیں ہوگی۔ آگے مثالوں میں آپ کو مزید پتہ چل جائے گا، اور خاص طور پہ جب ہم جملے بنائیں گے تو پھر آپ پہ یہ بات بالکل 100% واضح ہو جائے گی۔ اب جیسے ہے نا بیت، تو اس کا ترجمہ ہم گھر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کوئی ایک گھر۔ اسی طرح طریق کہتے ہیں سڑک کو، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کوئی ایک سڑک، یا کم از کم ایک سڑک کہیں گے، کیونکہ اگر ہم خالی سڑک کہیں گے تو پھر وہ معرفہ بن جائے گا۔ ابھی اگلا لیسن جب ہم کریں گے نا ڈسکس معرفہ کا، تو پھر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں گے نا، نکرہ اور معرفہ کا، تو پھر ان دونوں کا واضح جو ہے نا آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ کیونکہ آج کی کلاس میں ہم صرف نکرہ کی بات کر رہے ہیں، اس میں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جی اس میں نکرہ سے مراد کیا ہے اور اس کی کیا کیا اقسام ہیں، اور اس کی مثالوں سے آپ پہ یہ چیزیں واضح ہوگی۔ اسی طرح یہ آپ باقی مثالیں دیکھ لیجئے گا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، مرد کو کہتے ہیں رجل، عورت کو کہتے ہیں نساء، تو یہ ساری نکرہ کی قسمیں ہیں۔ اس طرح لڑکے کو کہتے ہیں ولد اور گھوڑے کو کہتے ہیں فرسن۔ اسی طرح ایک پھول کو کہتے ہیں زہرہ اور اونٹ کو کہتے ہیں جمل۔ تو یہ سارا
सारी जो है ना ये नकिरा की किस्में हैं, अभी हमने मार्फा की बात नहीं की। अच्छा, और बात जो एक खास है वो ये कि अरबी में और के लिए वाव इस्तेमाल होता है और या के लिए ओ यानी हमजा और वाव इस्तेमाल होता है। तो ये जस्ट एक इजाफी बात है कि आपके नॉलेज में एक चीज और ऐड हो जाए अरबी जुबान के हवाले से, कि जैसे हम उर्दू में कोई बात करते हुए दो चीजों को मिलाना हो तो हम बीच में लगाते हैं और, जिसका मुतबादल इंग्लिश में एंड है, और या लगाना हो तो फिर हम इंग्लिश में जिसको ओ आर कहते हैं, तो अरबी में उसको औ कहेंगे, औ, हमजा और वाव। और जो और के मानों में आएगा तो फिर वाव लगाते हैं बस बीच में। इसमें अब थोड़ी सी चीजें, जैसे मैंने शुरू में गालबन पहले लेसन में या इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था कि हमें उर्दू जानते हुए अरबी सीखना आसान तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने अरबी से ली हैं उर्दू में, लेकिन थोड़ा सा इसका मनफी पहलू भी है कि उसमें कुछ चीजों का हमें नुकसान भी होता है कि हम फिर हर चीज को समझ लेते हैं कि जो हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं वही शायद अरबी में भी है। तो जहां पे जाके उसका मतलब कोई डिफरेंट होता है अरबी में, फिर हमारा मसला बन जाता है कि वो अच्छा ये चीज तो वही है जो उर्दू वाली थी, तो ये दूसरी चीज उसमें वो नहीं है। अब जैसे मेरे ज़हन में फौरन एक बात आ रही है, हम इस्तेमाल करते हैं अजीबो गरीब, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये दोनों अल्फाज अरबी में भी हैं। अच्छा, अजीब जो है वो तो एक हद तक ठीक है, क्योंकि अरबी में भी अजीब का मतलब वही है जो हम उर्दू में लेते हैं, स्ट्रेंज यानी। लेकिन गरीब जो है वो अब हमारे उर्दू में हम गरीब को इस्तेमाल करते हैं पुअर या मस्कीन या जिसके पास दौलत ना हो, तो उसको हम कहते हैं गरीब। लेकिन अरबी में जो गरीब है उसका मतलब वही है जो अजीब का मतलब है, यानी स्ट्रेंज। तो अब ये अजीब की हद तक तो मैच कर जाएगा, लेकिन जब गरीब की बात करेंगे तो वो गरीब में उर्दू में गरीब का मतलब और है, अरबी में गरीब का मतलब और है। तो अजीबो गरीब का मतलब यही है कि दोनों जो है ना हम मानी लफ्ज है। तो ये एक मिसाल के तौर पर आपको बताया है कि आपने उर्दू के अल्फाज अरबी सीखते हुए या इनके जुमलों में इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल तो करने हैं, लेकिन पहले सोचना है कि क्या ये लफ्ज भी अरबी में बेआने ही यूज होता भी है या नहीं। तो ये थोड़ी सी एक पहले आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। बहुत से अल्फाज ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल उसी तरह ही अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अरबी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज बिल्कुल उसी तरह उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमने मुस्तार लिए हैं अरबी से अपनी जुबान के लिए। तो लेकिन सारे अल्फाज ऐसा नहीं है, फर्ज किया 50% है या 60% है, तो बाकी 40% पे हमने गौर करना है कि कहीं हम गलती ना कर जाए। अच्छा, आगे अगर बढ़े तो जैसे कौल एक बात, कबीर बड़ा, अमल काम, सालिहुन ये अब इसमें सिफ्त की एक मिसाल है यानी नेक, मुस्लिम मुसलमान। तो ये सारी नकिरा की किस्में ही हैं। ये इसी तरह आगे अब आप देखिए अगर अगले पेज पे, तो इस सब की सब ये मिसालें दी हुई हैं नकरा की, ये आप अपने तौर पर देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारे तकरीबन हर सबक में अल कलिमातु अल जदीदा हैं, तो ये भी आपके ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाने के लिए हैं। गो के इस लेसन को समझने के लिए इस हिस्से का याद करना जरूरी नहीं है। अगर आप ये याद ना भी करें तो आपको लेसन फिर भी समझ आ जाएगा, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आप नए नए अल्फाज साथ याद करते जाएंगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब हम कोर्स पूरा करेंगे तो हमारे पास एक वोकैबुलरी का एक अच्छा खासा जखीरा होगा। फिर हम इस काबिल होंगे कि हम जब अरबी की कोई तहरीर पढ़ेंगे या बिलखसूस कुरान पाक, तो हमें उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि जखीरा अल्फाज भी बड़ा जरूरी है, कवायद जानना खाली जरूरी नहीं। तो आज का हमारा लेसन हमने चूंकि नकिरा और मारफा को अलग अलग लेसन में बना दिया है, तो ये अगला लेसन नंबर 5 है, उसमें हम फिर इसमें मारफा को डिस्कस करेंगे इतवार की क्लास में इंशाल्लाह। तो फिलहाल आज का लेसन हमारा खत्म हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।